ایک جاہلیت کا معاشرہ وہ ہے جس میں بیٹی کی پیدائش پہ ماتم کیا جاتا ہے، ایک جاہلیت کا معاشرہ وہ ہے بیٹے کی پیدائش پہ غم اور افسوس کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا تحفظ دیا، بیٹی کو آپ نے آ کے کیا احترام دیا۔ اس جاہلیت کے معاشرے میں اعلان ہوتا ہے، سنیں اعلان، فرمایا مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارکباد ہو، مبارکباد ہو، مبارکباد ہو اس عورت کو جس عورت کے ہاں پہلی پیدائش بیٹی کی پیدائش ہو، جس کے ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ولادت ہو، اس کو مبارکباد ہو، اس کو مبارکباد ہو، اس کو مبارکباد ہو۔ پھر اسی جاہلیت کے معاشرے میں انہی لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من عالی جاریتین، لوگوں جس خوش قسمت باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس خوش قسمت باپ نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، 2 بیٹیوں کو پالا پوسا حتیٰ تبلغا، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، وہ ان کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ من عالی جاریتین، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تبلغا، بیٹیاں جوان ہو گئیں اور وہ بیٹیوں کو اگلے گھر میں رخصت کر دیتا ہے۔ فرمایا جاء یوم القیامہ، وہ 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن آئے گا، آنا وہوا ہاکذا، 2 بیٹیوں کا باپ اور میں ہاکذا اس طرح ہوں گے۔ وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر سرابر ہیں، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہی برابر کھڑا ہوگا، 2 بیٹیوں کو پالنے والا میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ حضرات گرامی، ایک طرف عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ ہے، عورت کے وجود ہی کو منحوس سمجھا جاتا ہے، عورت کی پیدائش پہ ماتم کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا، عورت کو اتنا ادب اور احترام دیا، عورت کی اور بیٹی کی تربیت کو اور پرورش کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اور سنیں ان احادیث کو ذہن میں بٹھا لیں، فرمایا من ابتلیٰ من البناتی، جس شخص کو بیٹیاں دے کے آزمایا گیا، بیٹیاں دے کے آزمایا گیا، کیا معنی؟ اس کی آزمائش ہوئی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی ہو گئی، تیسری ہو گئی، 6-7 بیٹیوں کا وہ باپ بن گیا، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان بیٹیوں کو حقیر نہیں سمجھا اور ان بیٹیوں کو اس نے کم تر نہیں سمجھا۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، فرمایا اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کن لہو سترا من النار، قیامت کے دن جب بیٹیوں کا باپ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا، بیٹیوں کا حسن سلوک اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ بیٹیوں کا باپ محض بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے، کفالت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اسلام نے عورت کو ادب دیا ہے، اسلام نے عورت کا احترام سکھایا ہے، اسلام عورت کی عزت اور ناموس کی بات کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت پائمال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت ظلم اور ستم کا شکار تھی، اسلام نے اسے وقار عطا فرمایا ہے، احترام عطا فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت شمع محفل تھی، اسلام نے اسے چراغ خانہ بنا دیا ہے، گھر کی رونق بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سن لیں، اسلام نے عورت کے
4 بڑے رشتے بیان فرمائے ہیں۔ عورت کے 4 بنیادی رشتے ہیں۔ اسلام نے عورت کا ایک رشتہ یہ بتایا کہ اسلام سکھاتا ہے کہ عورت کبھی ماں کے روپ میں ہے، اسلام بتاتا ہے عورت بیٹی کے روپ میں ہے، اسلام بتاتا ہے عورت بہن کے روپ میں ہے، اسلام بتاتا ہے عورت بیوی کے روپ میں ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرے گا، یہ محبت اس کے لیے شفقت اور رحمت بن جائے گی۔ کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ محبت کرے گا، یہ اس کی غیرت بن جائے گی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے گا، اس کی زندگی بن جائے گی۔ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ محبت کرے گا، اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منانے والے در حقیقت عورت کے سب سے بڑے ظلم کے ڈاکو ہیں، عورت کے سب سے بڑے حقوق کے ڈاکو ہیں، عورت پہ سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ آزادی کے نام پہ عورت کو بدترین غلامی میں دھکیلنے والے ہیں۔ اسلام ہے عورت کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا حق دیا ہے۔